کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ روزے کے ذریعے سے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے ہو، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات۔ اس لیے کہ ایک حدیث ہے، وہ ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رغیم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلق قبل ان یغفر له۔ وہ آدمی ناکام و نامراد ہو، یہ سمجھے بہت سخت الفاظ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں۔ اس آدمی کے بارے میں جو رمضان کی تیاری نہ کرے یا اس کی قدر و قیمت کو نہ سمجھے۔ فرمایا کہ وہ آدمی خاک آلود ہو جسے رمضان ملے اور اس کی مغفرت سے پہلے یہ رمضان ختم بھی ہو جائے۔ مطلب ہے کہ اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس سے اس کی نجات ہو، مغفرت ہو سکے اللہ تعالیٰ کے پاس، کیونکہ یہ موسم بہار ہے، اور موسم بہار میں رہتے ہوئے کوئی آدمی اپنی مغفرت کا انتظام نہ کروا سکے تو اس کی مثال عرف عام میں ایسی ہے، اگر کوئی بہتی دریا کے کنارے ٹھہر کر پیاس کی شکایت کرے، آپ اسے عقلمند آدمی تو نہیں کہیں گے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے اور ٹھہرا ہوا ہے دریا کے کنارے۔ یا ایک آدمی موسم بہار میں رہتے ہوئے پھل پھول کی وہ شکایت کرے کہ میں پھل کھانا چاہتا ہوں، پھلوں سے ٹوکری بھری ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہ شکایت کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ اجر و ثواب سے اپنے دامن کو بھرنے کا بہترین موسم ہے۔ اگر یہ موسم ہمیں ملے اپنی زندگیوں میں، پھر بھی ہم اپنی تیاری کر کے نجات اور مغفرت کے مستحق نہ بنے تو پھر واقعی وہ آدمی محروم ہی ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ رمضان گزارتے ہیں، میں نے اس سے پہلے جیسے بتایا کہ رمضان گزارنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ آج جو بات ہم سب سن رہے تھے، اس میں پہلی قسم والوں کے بارے میں تاکید کی گئی، یعنی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان جو گزارتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو رمضان کو بطور عبادت کے گزارتے ہیں، اور دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو رمضان کو بطور عادت کے گزارتے ہیں۔ عبادت اور عادت بہت بڑا فرق ہے دونوں میں۔ اگر کوئی آدمی رمضان کو عبادت کا مہینہ سمجھ کر گزارے گا تو اس کے لیے تیاری بھی کرے گا، اور عبادت وہ سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ عبادت اپنی مرضی سے آدمی نہیں کرتا، عبادت اپنی خواہشات کی طرح سے نہیں کرتا، بلکہ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام سنت کے خلاف نہ ہو۔ سنت کے مطابق اگر ہم کوئی بھی عبادت کریں گے تو اللہ کے پاس مقبول ہوگا۔ اور دوسرا، ہماری نیت پر اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی ہم کتنا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کتنا صدقہ و خیرات دیتے ہیں، یا کتنی رکعت بطور نفل کے ادا کرتے ہیں، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہمارا خلوص کس طرح کا ہے، اور نیت اور خلوص کے مطابق ہمیں اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھے، اسے زیادہ ثواب ملے اس آدمی کے مقابلے میں جو 4 رکعت نفل پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ ہماری عقل تو کہتی ہے کہ جو 4 رکعت پڑھ رہا ہے اسے زیادہ ثواب ملنا چاہیے، مگر شریعت کا یہ مزاج نہیں۔ اسی طرح سے ایک آدمی ہو سکتا ہے 2 پاؤنڈ خیرات دے رہا ہو، اسے زیادہ ثواب ملے گا اس آدمی کے مقابلے میں جو 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ دے رہا ہے۔ کیوں؟ یہی ہے تیاری کا مطلب، یہی ہے صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں رائچیس گڈ ڈیڈز، اعمال صالحہ، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اخلاص، سنسیئرٹی اور نیت پر، اور اسی نیت کے مطابق ہمیں اللہ کے پاس ثواب ملے گا۔ ایک آدمی نے 2 رکعت نفل پڑھی مگر اس کی نیت اس میں خلوص تھا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ تھا، کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا نہیں تھا، اسے زیادہ ثواب ملے گا اس آدمی کے مقابلے میں جو 4 رکعت ادا کر رہا ہے۔ دیکھنے میں وہ زیادہ محنت کر رہا ہے، مگر نیت کے فطور کی وجہ سے اس کی ساری نیکی برباد ہو جائے گی۔
اسی طرح ایک آدمی جس نے 5 پاؤنڈ یا 10 پاؤنڈ خیرات دیے اسے کم ثواب مل رہا ہے، دوسرا آدمی صرف 2 پاؤنڈ خیرات دے کر اسے زیادہ ثواب مل رہا ہے، وہ بھی نیت کے مطابق ہے، کیونکہ یہ دین اللہ کا ہے، اللہ رب العالمین ہے، وہ امیر کا بھی ہے، غریب کا بھی رب ہے، اس نے ہر ایک کے لیے اس میں یہ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے صحیح بخاری کی ایک حدیث اس کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق النار ولو بشق تمرہ، تمرہ کہتے ہیں کھجور کو، ڈیٹ، یعنی ایک کھجور کے ذریعے سے تم جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہو، اپنے حق میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو۔ اب ذرا غور کیجئے آپ اس حدیث کے الفاظ پر، ایک کھجور اور جہنم، کیا موازنہ ہے، کیا مقابلہ ہے دونوں کا۔ مگر اگر کوئی آدمی حسن نیت اور خلوص کے ساتھ وہ ایک کھجور خیرات کر رہا ہے تو یہ ایک کھجور اس کی نیت کے مطابق کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی سے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں مگر عادت کے طور پر نہیں، عبادت کے طور پر، ان کے لیے کیا کہا گیا؟ حدیث قدسی ہے جس میں کہا گیا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ، آدمی جو بھی عمل کرتا ہے اس کا ثواب ایک مقررہ حساب سے اس کو دے دیا جاتا ہے، یعنی سمجھ لیجئے آٹومیٹک کوٹا ہے، آپ نے ذکر کیا اس کا اتنا ثواب، آپ نے صدقہ دیا اس کا اتنا ثواب، 2 رکعت ادا کی اس کا اتنا ثواب۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا ثواب اس آٹومیٹک کوٹے سے نہیں جائے گا، روزے دار یہ میرے لیے بھوک پیاس اور شدت کو برداشت کر رہا ہے، یہ مجھ پر چھوڑ دیا جائے کہ میں اپنے اس بندے کو جتنا چاہے اجر و ثواب دوں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اب وہ کتنا ثواب دے گا اپنے اس روزے دار بندے کا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا ثواب دنیا میں بھی اس کو ملے گا مگر آخرت میں بہت بڑی شکل میں، اور آخرت میں اس شکل میں جیسے حدیث میں کہا گیا، ذرا غور کیجیے، جب میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا اس وقت، وہاں پر ایسے پاکیزہ روزے داروں کے ساتھ VIP پروٹوکول ملے گا ان کو، یعنی جنت میں ہی نہیں جائیں گے وہ، صرف جنت میں جائیں گے پورے آنر، احترام اور عزت کے ساتھ، انہیں جنت میں لے جایا جائے گا پورے مکمل پروٹوکول کے ساتھ۔ ان کے لیے جنت میں ایک خصوصی گیٹ بنایا جائے گا، ریان، اس گیٹ سے صرف وہی داخل ہو سکیں گے جو اس کوالٹی کا روزہ رکھتے رہے دنیا میں۔ کون سی کوالٹی؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کے روزے ان 2 شرطوں کے ساتھ رکھے، ایک پکا ایمان، پختہ یقین اللہ وحدہ لا شریک پر، عقیدے میں کوئی جھول اور کوئی کمزوری نہ ہونے پائے، یہ بنیاد ہے ایمان ہمارے اعمال کی پہلی شرط۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اور شوق ہو، ریاکاری نہ ہو، دوسروں کو دکھانا، میٹیریل بینیفٹ، اس کے لیے روزہ نہیں رکھ رہا آدمی۔ ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بعض مریضوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ صبح آئیے، فاسٹنگ کنڈیشن میں ہونا چاہیے۔ فاسٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ روزے کی حالت میں، اور غیر مسلم GP آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا ایگزامینیشن کرنا ہے سرٹن حالات میں، لیکن کچھ کھائے پیے بغیر آئیں، مگر لفظ کیا استعمال کر رہا ہے وہ؟ فاسٹنگ، اور ہم روزے کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ فاسٹنگ۔ تو کیا دونوں روزوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ایک مریض جو ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے فاسٹنگ حالت میں، کھائے پیے بغیر، چاہے اس کی اپائنٹمنٹ 12 بجے ہو یا دوپہر میں 1 بجے 2 بجے ہو، اس وقت تک وہ فاسٹنگ ہے، لیکن کیا اس کو ہم روزے دار کہیں گے؟ نہیں، حالانکہ وہ کھایا پیا نہیں ہے، مگر ہم روزے دار نہیں کہیں گے، اس لیے کہ روزہ عبادت ہے، اور عبادت کی بنیاد نیت پر ہے۔ اگر آدمی نیت کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔
تو ایسے روزے دار کے لیے یہ بشارت دی گئی ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا VIP پروٹوکول ان کو جو آخرت میں ملنے والا ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب اسے آخرت میں ملنے والا ہے۔ دوسری قسم اس کو بھی ذرا سن لیجیے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ روزہ تو رکھتے ہیں مگر بطور عادت کے، میں نے کہا عبادت اور عادت میں بڑا فرق ہے۔ عادت کیا ہے؟ روٹین، کلچر، کہ یہ ہمارا کلچر ہے کہ رمضان شروع ہو تو اس کے بعد روزہ رکھیں، گھر میں سب روزے سے ہیں، ہم بھی روزے سے ہیں، لیکن وہ روزے کی جو شرائط بتائی گئی یا اس کے جو آداب بتائے گئے ان کو سمجھے بغیر اور اس پر عمل کیے بغیر روزے سے ہیں مگر جھوٹ بول رہے ہیں، روزے سے ہیں مگر دھوکہ بازی کر رہے ہیں، روزے سے ہیں لیکن حرام چیزیں کما رہے ہیں، تو ان کا روزہ ہے یا وہ ڈاکٹر والی فاسٹنگ والی بات ہوئی، بھوک پیاس یا اسٹارونگ والی بات ہوئی؟ دیکھنے میں تو وہ روزہ ہے لیکن فاقہ ہے شریعت کی نظر میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ کوئی آدمی روزہ رکھے مگر ان چیزوں سے پرہیز نہ کرے، کن چیزوں سے؟ ممنوع چیزوں سے، ایول تھنگس سے، بیڈ ایکٹیویٹیز سے پرہیز نہ کرے، جیسے جھوٹ بولنا، بیک بائٹنگ، غیبت کرنا، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، حرام کمانا، یہ سب چیزیں ممنوع ہیں شریعت میں۔ اگر ان میں انوالو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ روزے دار نہیں بلکہ بھوکا آدمی ہے۔ ایسے آدمی کو کہا گیا کہ اسے کھانا پانی چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمیں طے یہ کرنا ہے ہم کون سا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، عادت والا یا عبادت والا؟ عبادت والا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ابھی سے اس کے لیے تیاری چاہیے، اس کے لیے پلاننگ چاہیے تاکہ ہم برائی سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں۔ اور اگر عادت کے طور پر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ رمضان آیا، اس سے پہلے بھی آیا تھا اور آتا رہے گا، مگر اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ رمضان ملے اس کی مغفرت نہ ہو، وہ آدمی انتہائی ناکام ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اگر یہ رمضان مل رہا ہے تو اس لحاظ سے بھی اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اسی مسجد میں گزشتہ رمضان کتنے لوگ ہمارے ساتھ اور بھی تھے جو اس وقت نہیں ہیں، کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر ان کی نماز جنازہ ہم نے ادا کی؟ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزرنے والوں کے لیے قبرستان تک ہم گئے، تدفین میں ہم نے حصہ لیا؟ اور یہ کوئی گارنٹی ہے کہ ہمیں اس کے بعد پھر ایسا موقع ملے گا؟ وہ بھی تو ہماری طرح کے بھائی بہنیں تھیں جو دنیا چھوڑ کر اپنے وقت مقررہ پر جا چکے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو ان کی موت سے اپنے لیے سبق حاصل کرے اور وقت جانے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی کوشش کرے۔ یہ پریپریشن ہے۔ اور آج ہمارے بھائی عبدالغفور صاحب نے جب اعلان کیا تو مجھ سے کچھ نوجوان کوئی مذاق بھی کرتے ہیں نوجوان، اور میں بعض وقت خوش بھی ہوتا ہوں، تھوڑا سا سوالات بھی وہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آج آپ نے کیوں رکھا جلسہ؟ کیا خرابی ہے؟ آج کرکٹ کا میچ ہے تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوڑ کر یہاں پر آئیں۔ اچھا، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا اور ہمارے بھائی کو بھی نہیں معلوم تھا ہوگا کہ یہ اس وقت یہ میچ ہوگا، اور اس لیے جو ہے نا یہ ان کے لیے بڑا ٹیسٹ ہوگا۔ تو دیکھیے ایک مقابلہ تو یہاں ہی ہو گیا نا، ہم مسجد سے، دین سے اور کتنا ہمارا لگاؤ ہے۔ تو وہ گویا مجھ سے یہ احتجاج کر رہے تھے کہ رکھنا تھا تو آج ہی، اور وہ بھی یہی وقت رکھنا تھا۔ تو اب یہ وہ رکھنے والوں کو تو بہت پہلے سے انہوں نے اعلان کیا، تو ان کو کیا پتا تھا کہ یہ میچ اس وقت آئے گا کہ یہ جلسہ بھی ہمارا متاثر ہو اس کا۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر یہ رمضان میں بھی ہوتا تو ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے وہ رمضان کی کتنی قدر کرتے اور کیسی قدر کرتے۔ یہ بھی دیکھیے بڑے عجیب سی بات ہے، ہم دین کی بات کرتے ہیں لیکن جذباتی طور پر۔ ابھی یہ 2-3 دن پہلے کی بات، سندھ اسمبلی میں ایک عجیب و غریب قسم کی قرارداد پیش ہوئی۔ غور کیجئے ہم دین کے ساتھ ہمارا اٹیچمنٹ کس طرح کا ہے۔ صوبائی اسمبلی میں قرارداد پیش کون کیا؟ غیر مسلم ممبر صوبائی اسمبلی میں، کس بارے میں؟
شراب کو بین کیا جائے، اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ صوبہ سندھ میں شراب پر پابندی لگائی جائے، اللہ نے قرآن میں لگا دی ہے پابندی، آج سے نہیں، 1400 سال پہلے سے۔ سورہ مائدہ کی آیت آپ پڑھیے 90 اور 91، 90 اور 91، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ چیزیں شیطانی ہیں، ایول ہیں، بری ہیں، ان کو چھوڑ دو تم اگر تم کامیابی پانا چاہتے ہو۔ ان میں سے ایک شراب کی بات کی گئی، الخمر۔ شراب کو اللہ تعالیٰ نے بین کر دیا، حرام کر دیا، اور پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا یہ تو آپ لوگوں نے سن بھی لیا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا۔ ایک غیر مسلم کینڈیڈیٹ کی طرف سے، ممبر کی طرف سے یہ قرارداد پیش کی گئی کہ اس پر پابندی لگائی جائے، تو اس کے خلاف میں قرارداد ہوئی۔ کہا گیا کہ نہیں، اس سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، نقصان ہوگا، اس لیے ہم اس پر پابندی نہیں لگا سکتے، اور اس کی تجویز، پرپوزل ریجیکٹ کر دیا گیا۔ کہاں سے؟ سندھ اسمبلی سے۔ میجارٹی کون ہے اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی جنہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا؟ مسلمان، جو کہتے ہیں شراب حرام ہے، اور اسمبلی میں کہتے ہیں نہیں نہیں حلال کرو، اس کو رہنے دو، اس کو، اس میں ہمارے کاروبار ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں ہمارا دین سے ٹچ کیا ہے، ہمارا دین سے تعلق کیا ہے۔ حالانکہ اس کی اگر سمجھنے والے ہیں تو اسمبلی میں قرارداد کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس پر پابندی لگائی گئی، مگر اس کے باوجود اس کا ورک پرمٹ دیا جاتا ہے، باقاعدہ اس کے لیے لائسنس جاری ہوتے ہیں، اس کے خلاف اگر اس نے اپیل کی تھی وہ اپیل بھی ریجیکٹ کر دی گئی۔ تو اگر اس طرح کا ہمارا تعلق ہوگا تو پھر رمضان ہمارا بطور عبادت کے گزرے گا یا بطور عادت کے گزرے گا؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں، مولانا نے جو تقریر کی اس میں، کہ ہم بطور عبادت کے گزارنے کے لیے پلان کریں۔ اور اس میں سے ایک چیز جو مجھے خاص طور پہ بتائی گئی قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن یا روزہ یا ذکر و اذکار سب کا رمضان سے اور ویسے مومن کی عام زندگیوں سے بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن قرآن کریم کا تعلق اس کے ساتھ بہت خاص قسم کا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے حوالے سے کچھ باتیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ہے کیا، تاکہ ہم قرآن کی قدر اور احترام بھی کرنا سیکھیں۔ قرآن یہ اللہ جو رب العالمین ہے، جو خالق ارض و سماوات ہے، اس کی طرف سے یہ نازل کردہ کلام ہے۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا تاکہ قیامت تک ساری دنیا کے لیے یہ ہدایت نامہ بن سکے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے جو آخری نبی پر نازل ہوا، اور یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ کیسے؟ بہت اہتمام کے ساتھ۔ حضرت جبرائیل خود لے کر آیا کرتے تھے پیغام، اور رمضان کا اس کے ساتھ جو گہرا تعلق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث میں کہا گیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس واجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ یتدارسونہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے عام لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، مدد کرنا، دوسروں کی خبر گیری کرنا، ہمدردی کرنا، غم گساری کرنا، یہ سب چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تھی۔ مگر رمضان میں آپ اتنی سخاوت کیا کرتے جیسے کہ ہوا چل رہی ہے، اور یہ اس وقت بھی اس لیے بھی بہت زیادہ آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ اس میں حضرت جبرائیل تشریف لاتے، یعنی اللہ جو ارض و سماوات کا پیدا کرنے والا، اس کا پیغام لے کر یہ فرشتہ حاضر ہوتا تھا، کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ اور یہ رمضان میں ہر رات یہ ہوتا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا فہم اور قرآن کریم کے بارے میں یہ مجلس ہوتی۔ سوچئے کتنی مبارک ہوگی وہ مجلس جو سید الملائکہ جبرائیل امین
اور خاتم النبیین سید المرسلین دونوں کے درمیان ہو، کتنی سعادت کی بات ہوگی وہ، کہ آخری نبی جو انبیاء کرام کے سردار ہیں اور فرشتہ حضرت جبرائیل، ان دونوں کے درمیان یہ قرآن مجید کی جو مجلس ہوتی، کتنی مبارک ہوگی وہ مجلس۔ تو یہ ہر دن رمضان میں اس طرح سے ہوا کرتا تھا۔ تو قرآن کریم اس اہتمام کے ساتھ نازل ہوا۔ یہ کتاب ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، یہ کلام الہی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، یہاں پہلے پارے کے پہلے ہی صفحے پر یہ جو بات کہی گئی کہ یہ جو بک آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ کوئی عام سی کتاب نہیں ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب الہی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ یہ کلام ہے، تاکہ آگے کی بات اسی اعتبار سے ہم غور کر سکیں۔ یہ دنیا میں ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کا کوئی پیغام ملتا ہے، کوئی لیٹر ملتا ہے، کوئی میسیج ملتا ہے، عام طور پر سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سینڈر کون ہے، بھیجنے والا کون ہے، فرام کس کی طرف سے آ رہا ہے، یہی دیکھا جاتا ہے نا، اور اسی کے مطابق آپ اس پیغام کو توجہ دیں گے۔ اگر ایک عام آدمی، اننون آدمی کی طرف سے کوئی پیغام آئے تو آپ اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، لیکن وہ آدمی آپ کا قریبی دوست ہوگا تو آپ ذرا زیادہ توجہ دیں گے، اور اگر آدمی وہ زیادہ ذمہ دار، بڑا رسپانسیبل کوئی آدمی ہوگا اور زیادہ آپ توجہ دیں گے۔ تو میسیج سے پہلے میسیج بھیجنے والے کو چیک کیا جاتا ہے کہ وہ کس کی طرف سے میسیج آ رہا ہے، پھر اسی کے مطابق آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ اس کو وہ سمجھ میں نہ آئے، دشواری ہو، تو آپ کئی لوگوں سے پوچھتے ہیں، کیونکہ بھیجنے والا بہت اہم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اہم بات وہ مجھے بتانا چاہتا ہو اور میں سمجھ نہ سکوں۔ تو آپ پھر اس کو تلاش کرتے ہیں کہ کون اس میسیج کو سمجھنے والا ہے اور کون میری رہنمائی کر سکتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو قرآن کریم میں پہلے صفحے پر یہ بات جب ہم قرآن کھولتے ہیں کہی گئی کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے تو وہ رب جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، بنایا، اس کی طرف سے یہ نازل کردہ کلام ہے، تو پھر یہ عام کلام تو نہیں ہوا۔ اگر یہ خاص کلام ہے تو پھر اس کو خصوصی اہمیت کے ساتھ ہم اپنے دل اور دماغ میں اہمیت دیں، رکھیں، ورنہ پھر قرآن کریم کے ساتھ بھی ہمارا تعلق کیا ہوگا؟ روٹین والا تعلق ہو جائے گا، عادت والا تعلق ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن کریم جو اس اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے سینے پر اس کو منور کر دیا گیا، نقش کر دیا گیا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ نازل ہوتا صحابہ کرام کے ساتھ میں تلاوت فرمایا کرتے تھے اس حصے کی۔ اور کچھ صحابہ تو ایسے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر قرآن کا اکثر حصہ حفظ کیے ہوئے تھے۔ کتنے سعادت مند ہوں گے وہ سینے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انوار رسالت کی کرنیں منور کر رہی تھیں ان کو، نبی کی زبان سے سن کر کتنی صورتیں ان کو یاد ہو گئی تھیں۔ جیسے بعض صحابہ ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ، تو کہتے ہیں کہ 70 صورتیں تو قرآن کی ایسی ہیں، پوری کتنی ہیں؟ 114، اس میں 70 تو ایسی ہیں جو میں نے ڈائریکٹ نبی کے مبارک زبان سے سن کر یاد کی، انڈائریکٹ کی بات نہیں ہے، ڈائریکٹ سن کر آپ کے ذریعے سے۔ اور کتنی صحابیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اس کو یاد کیا کرتی تھیں، تلاوت قرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا کیا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ایک ہے تلاوت، پھر دوسرا ہے فہم قرآن، اور تیسرا ہے عمل بالقرآن۔ تو ہمارے تعلق کی جو بنیاد ہے، سب سے پہلے ایمان، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی XYZ کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، جیسے کوئی پرپوزل ہے، کوئی تجویز ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی آرٹیکل کسی نے لکھ دیا، چاہے تو آپ قبول کریں چاہے تو ریجیکٹ کریں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کلام کس کا ہے؟ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو اسی اعتبار سے اس کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے۔ اور پھر یہ کس مقصد کے لیے نازل ہوا؟
اس کو بھی ذہن میں رکھیے، جس میں کہا گیا، یہی جو دوسرے پارے میں رمضان کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں. میں ایزی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہتا ہوں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ رمضان کا گویا کہ پیراگراف ہے جو اکٹھے رمضان کی کئی باتیں ایک جگہ بتا دی گئیں. آیت 183 سے لے کر 187 تک یہ گویا پیراگراف ہے دوسرے پارے کا، جس میں رمضان کے بارے میں بہت ساری باتیں ایک جگہ بتا دی گئیں. روزہ، اس کا مقصد جو میں نے بتایا، بطور عبادت کے روزہ رکھیں تو ہم متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہیں، اس کے اپنے آداب کو سامنے رکھتے ہوئے. دوسری چیز قرآن کریم کا نزول. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. کیوں نازل ہوا؟ کیا کتابوں کی دنیا میں کوئی کمی تھی، ایک اضافے کے لیے نازل ہوا؟ نہیں. قرآن کریم نازل ہوا ھدی للناس، کتاب ہدایت کے طور پر، بک آف گائیڈنس. تو کتاب ہدایت کس کے لیے؟ الناس کے لیے، مین کائنڈ، تمام لوگوں کے لیے. اس میں عربی بھی ہیں، غیر عربی بھی ہیں، گورے کالے، سب کچھ، سبھی کے لیے قرآن کریم نازل ہوا. تمام لوگوں کے لیے قرآن کریم نازل ہوا. کس مقصد کے لیے نازل ہوا؟ سورہ ابراہیم کی شروع میں پہلی آیت دیکھیے آپ، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. یہ کتاب کیوں نازل ہوا؟ یہ ہم سب کو نوٹ کرنا چاہیے. قرآن کا مقصد کیا ہے؟ یہ اس لیے نازل ہوا کہ اس کے ذریعے سے تاریکی، ظلمت، ڈارکنس میں جو لوگ بھٹک رہے ہیں ان کو روشنی اور اجالے میں لا کر کھڑا کیا جا سکے. تو قرآن کا مقصد اجالا، روشنی دکھانا ہے. گویا وہ معاشرہ، وہ گھر، وہ سوسائٹی جہاں قرآن نہ ہو وہ اندھیرا ہے، ظلمات ہیں، تاریکی ہے. چاہے آپ ایک نہیں 10 بتیاں لگا لیں، وہ تاریکی اور ظلمت میں ہیں. اور جہاں قرآن کا نور ہو وہ روشنی میں ہے. اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو ظلمات، تاریکی اور ڈارکنس سے بھرنا چاہتے ہیں یا اجالے میں رکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم اجالے میں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کریم کی قدر کرنا ہم سیکھیں. تو یہ کتاب روشن ہے، روشنی دینے والی، منور کرنے والی کتاب ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت فرمایا کرتے، نمبر 1، اور کبھی کبھی آپ اس کی تلاوت سنا کرتے تھے. یہ بھی ایک ایسی سنت ہے جس پر کم لوگ عمل کرتے ہیں. تلاوت ہم کرتے ہیں مگر سننے کی کوشش کم کرتے ہیں. قرآن کریم کی سماعت، قرآن کریم کی تلاوت، یہ بھی ہم سب کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. اور یہ مسنون ہے. کیسے مسنون ہے؟ دونوں چیزوں کے بارے میں جو حدیث ہے وہ آپ سن لیجیے. قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها. جو اس کلام مقدس کا ایک ایک حرف پڑھے گا، حرف، ورڈ، سینٹنس کی بات نہیں ہو رہی، ایک ایک حرف، اے لیٹر، تو اس کے لیے کہا گیا کہ کم سے کم 10 مرتبہ اس کو نیکی ملے گی اللہ کی طرف سے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ یہ 10 نیکیوں کا مطلب کیا ہے اور حرف کا مطلب کیا ہے. آپ نے کہا، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ایک تم یہ نہ سمجھو کہ الف لام میم کی کوئی تلاوت کرے تو وہ ایک حرف سمجھا جائے گا اور اس کی 10 نیکیاں ملیں گی. نہ، یہ 3 حروف سمجھے جائیں گے. اور 3 حروف کا مطلب کیا ہے؟ الف کی 10 نیکیاں الگ، لام کی 10 نیکیاں الگ، اور میم کی 10 نیکیاں الگ. تو اس کا مطلب ہوا کہ اس حدیث کی روشنی میں اگر کوئی آدمی الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ، یہ منیمم ہے، اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، تو میکسیمم وہ جتنا چاہے دے نیت کے اعتبار سے. منیمم الف لام میم پڑھنے کا ثواب کم سے کم 30 ٹائمز اس کو ریوارڈ مل رہا ہے اللہ کی طرف، 30 نے کیا. تو الحمدللہ ہمارے بہت سارے بھائی بہنیں، بلکہ
بعض گھرانوں میں جہاں کی مائیں خاص طور پر اور باپ بھی، میں باپ کو مستثنا نہیں کر رہا ہوں، لیکن باپ بھی جہاں بچوں کی تربیت کے لیے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہاں پر ہمارے بچے جو ہے قرآن کریم کی تلاوت شوق اور جذبے سے کرتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ ان گھرانوں کی بات ہے جہاں مائیں دلچسپی لیتی ہیں، بچوں کو بٹھاتی ہیں اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں کہ وہ قرآن کتنا پڑھ رہے ہیں روزانہ۔ اور بعض باپ ایسے بھی ہیں جو بچوں کے لیے شوق پیدا کرنے، انکریجمنٹ کرنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ بچے تو ہمارے ہی ہیں، گھر اپنا ہے، اگر آپ کے بچوں کے لیے آپ کچھ خرچ بھی کرتے ہیں، خرچ دین سکھانے سیکھنے کے لیے، یہ بھی ثواب ہے، صدقہ ہے۔ صدقہ صرف فقیر کو دینے کا نام نہیں ہے، یہ بھی صدقہ ہے کہ آپ کے بچے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ گھر میں یہ کرتے ہیں کہ مثلا یہ رمضان میں قرآن کریم کی جو تلاوت زیادہ کرے گا میں پر پارا اس کو اتنے پیسے دوں گا بطور انعام کے، باپ بیٹے کے درمیان، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں میں قرآن پڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اور بہن بھائی آپس میں چھپ چھپا کر زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ کمپٹیشن ہو رہا ہے نا، وہ اس کو بیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شوق پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے اپنے بچوں کے اندر کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن سے محبت کرنے والے بنے، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والے بنے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں ایک اور بات کہی گئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن، ذرا الفاظ پر غور کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید قیامت کے دن تمہارے لیے ریکمینڈ کرے گا، ریکمینڈیشن کرے گا، اور ریکمینڈ کر کے تمہیں جنت میں لے جائے گا، شفاعت کرے گا، سفارشی بن کر کھڑا ہوگا، یعنی اس کو باہر سے ایکسٹرنل ریکمینڈیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، قرآن اس کے حق میں ریکمینڈ کرے گا۔ تم قرآن پڑھو، قرآن قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا، تمہارا سفارشی بن جائے گا۔ یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے دوسرا فائدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید سے جو جتنی دوستی کرے گا اس کا فائدہ اتنا ہی زیادہ وہ اس میں ہو سکتا ہے۔ تو پہلی چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں تلاوت، اور دوسری جو چیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تلاوت نہیں فرمایا کرتے تھے، تلاوت اکثر آپ کیا کرتے، صحابہ کرام سنا کرتے تھے، مگر یہ بھی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خواہش کر کے تلاوت کروایا کرتے تھے اور خود سنا کرتے تھے۔ یہ سنت ہمارے ہاں بہت کم ہو گئی کہ ہم دوسروں کو، اگر کوئی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو نا آدمی، وہ دوسروں کی بات سننا اپنی توہین یا کسر شان سمجھتا ہے۔ میں تو سب کچھ جانتا ہوں تو میں دوسروں سے کیوں سنوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت۔ جیسے ایک موقع پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن سنو، کچھ قرآن پڑھو۔ انہیں بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ سے ہم سیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں سکھا رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، پڑھو، کیونکہ سننے کا اپنا ایک فائدہ ہے اس کا۔ یہ تلاوت کرنا الگ ہے، تلاوت کرتے ہوئے سننا ایک الگ ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ پڑھنے لگ گئے سورہ نساء کی آیت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی ایک کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ جو آدمی توجہ کے ساتھ قرآن سنے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ اگر آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں قرآن سب کچھ جانتا ہوں، قرآن مجید کی یہ بیوٹی ہے کہ اگر آپ ساری زندگی قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے بھی گزار دیں، کبھی کبھی کچھ آیتوں سے آپ گزریں تو ایسے محسوس ہوتا ہے گویا ابھی میں اس آیت سے گزر رہا ہوں۔ یعنی قرآن ہمیشہ تازہ رہتا ہے، ایکسپائر نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پڑھ رہے ہیں تو ایسی کیفیت آپ کی ہو گئی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے کہا اب رک جاؤ، اب رک جاؤ۔ تو یہ کیا ہوا؟ اس سے جو پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے، سننے کا اپنا فائدہ ہے، اور یہ بھی ایک سنت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طریقے سے تلاوت کروایا کرتے تھے خود سننے کے لیے، اور مختلف واقعات احادیث کے اندر ہیں۔ میں صرف کوٹیشن کے طور پر ایک بات، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے
کہ سننا یہ بھی ایک سنت ہے۔ اگر ایک بہترین قاری آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہے عمدہ طریقے سے تو اس کی ایک کیفیت دل پر طاری ہوتی ہے۔ اگر ایک ایکسپرٹ آدمی پڑھ رہا ہے قرآن کریم تو یقیناً اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جیسے ایک مشہور صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، بہت مشہور صحابی ہیں، اور ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں کچھ قرآن سنانا چاہتا ہوں، سورہ بینہ، لم یکن الذین، تو پھر آپ نے اس کے ساتھ بتایا مجھے یہ حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ ابی بن کعب پریشان ہو گئے، اسمانی اللہ، کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، ظاہر بہت بڑی بات ہوئی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ میں یہ تمہیں سناؤں۔ تو اب آپ سوچئے کتنی سعادت ہے، وہ صحابہ کا مقام دیکھتے جائیے آپ، کتنی بڑی سعادت ہے، کہاں سے پیغام آ رہا ہے، کس کا یہ پیغام ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنتوں کو آپ نوٹ کرتے جائیے، سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، اور پھر لکھوا رہے ہیں قرآن کریم جو نازل ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ پہلا حصہ ہوا تلاوت کا۔ اس کے بعد کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے قرآن کے پیغام کو سمجھنے کا، کیونکہ اگین وہ جو سورہ بقرہ کے اندر آیات 183 سے 187 تک رمضان کے متعلق، اس میں رمضان اور قرآن کے حوالے سے کیا بات کہی گئی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ بینات کہتے ہیں کلیئر ایویڈنس کو، واضح نشانیاں، علامتیں، دلائل۔ کون سی واضح دلائل ہیں قرآن کریم میں؟ توحید کو سمجھنے کی۔ کوئی آدمی اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا چاہے تو قرآن مجید سے بہتر کوئی اور کلام ہو ہی نہیں سکتا اس کے۔ رسالت کو سمجھنا چاہے پرافٹ ہوڈ کو تو اس سے بہتر، قرآن سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ آخرت، بعث بعد الموت، میدان محشر، اس کو سمجھنا چاہے تو قرآن سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آیات بینات ہیں توحید کو سمجھنے کے لیے، رسالت کو سمجھنے کے لیے، آخرت کو سمجھنے کے لیے۔ اسی سے تو ہمارا ایمان کامل ہوگا، اسی سے ہمارا ایمان درست ہوگا۔ قرآن مجید آیات بینات کلیئر ایویڈنس پیش کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے ہم یہ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر قرآن مجید نے اپنے بارے میں خود کا الفرقان، الفرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنے والی چیز، فارق، حد فارق، یعنی کرائیٹیریا، معیار حق و باطل، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، کون سا کام درست ہے اور کون سا کام غلط ہے میرے لیے، کون ہے اس کے لیے معیار؟ مولانا صاحب، شیخ صاحب، پیر صاحب، اسکالر صاحب؟ نہ، قرآن کریم بتا رہا ہے، الفرقان قرآن ہے کہ معیار حق و باطل کوئی آدمی کو اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے معیار حق و باطل قرآن مجید کو بتایا، اور پھر اس کی وضاحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی۔ یہ ہے حق و باطل کا معیار، قرآن و سنت، یعنی اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن براہ راست نازل ہو رہا تھا۔ یہ ہے حق و باطل کو سمجھنے کا معیار، شخصیتیں نہیں ہیں۔ علماء، ان کی باتیں درست بھی ہو سکتی ہیں، کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے، انسان ہے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے کہیں بھول چوک بھی ہو سکتی ہے ان سے۔ تو معیار حق و باطل یہ قرآن و سنت ہے۔ تو الفرقان، پھر آیات بینات، حرام، حلال، جائز، ناجائز، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس روشنی میں قرآن کریم کی دوسری جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ فہم قرآن۔ اگر یہ کتاب ہدایت ہے، اگر یہ فرقان ہے، اگر یہ آیات بینات ہیں، تو پھر ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ان کو سمجھے بغیر اس کو ہم ہدایت نامہ کیسے بنائیں گے؟ اس کو سمجھے بغیر ہمیں کیا معلوم کہ کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز صحیح ہے، کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ اور کیسے سمجھیں گے؟ اور سمجھنے کے لیے قرآن خود کیا کہتا ہے؟ ایک بات سورہ قمر کے اندر آپ اس کو نوٹ کر لیں، سورہ قمر کے اندر یہ بار بار آیت کو دہرایا گیا،
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس کلام کو آسان، سمپل اور ایزی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری بات اور آپ کی بات تو جھوٹی غلط ہو سکتی ہے، مگر اللہ کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن آسان بنا کر نازل کیا گیا، کس مقصد کے لیے؟ للذکر، ریمائنڈر، نصیحت، عبرت، سبق حاصل کرنے کے لیے۔ پھر قرآن پوچھ رہا ہے کیا ہے کوئی جو اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو اس آیت کے مطابق قرآن آسان ہے سمجھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو قرآن مجید جب آسان ہے تو اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن بہت مشکل کلام ہے، یا قرآن کریم کے ترجمے کی طرف مت جاؤ، یا قرآن کی فہم کی طرف مت جاؤ، تو یہ بات صحیح ہوگی یا غلط ہوگی؟ غلط ہوگی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم آسان ہیں، اور آپ مولوی صاحب، شیخ صاحب، پیر صاحب کہہ رہے ہیں نہ مشکل ہے، اس کے قریب مت جاؤ۔ کیوں مت جاؤ؟ اس لیے کہ آپ نے دین کے نام پر کچھ ایسے کاروبار، دکانداریاں چلا رکھی ہیں، اگر کوئی آدمی اس کے حق و باطل کو سمجھنے والا ہو جائے پھر آپ سے پہلا سوال کرے گا وہ، تو یہ چیز ناجائز ہے آپ کرواتے ہیں، یا یہ جائز ہے آپ اس سے روکتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس جواب تو نہیں ہوگا نا۔ تو ایسی صورت میں پھر آپ کیا کریں گے؟ اس سے بہتر ہے کہ اس کو قرآن صرف تلاوت تک رکھو، کہ ترجمے کی طرف مت جاؤ، سمجھنے کی طرف مت جاؤ۔ تو سورہ قمر میں بار بار یہ آیت دہرائی گئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک اور بات کہی گئی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگ قرآن مجید پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، مہر لگا دی گئی ہے؟ یعنی جیسے کوئی لاک کر دے اور وہ ڈور نہیں کھولا جاتا بغیر چابی کے، تو کیا ہمارے دلوں پر بھی اس طرح کوئی قفل لگا دیا ہے؟ تو جو قرآن پر غور نہیں کرتا گویا کہ اس کے دل کیا ہیں؟ مقفل ہیں، بند کر دیے گئے ہیں۔ تو قرآن ایسے لوگوں پر پھٹکار رہا ہے کہ قرآن پر تمہیں غور کرنے کا حکم دیا گیا اور تم غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم قرآن، سمجھنے کے بارے میں جو تاکید کی، ان آیات سے آپ ذہن میں رکھیے۔ اور آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے کون؟ جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو، پراپرٹی زیادہ ہو، کاروبار بڑا ہو؟ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو خود قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یعنی قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے والا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دی بیسٹ آدمی ہے، بہترین آدمی وہ کہلانے کا مستحق ہے، جو قرآن کو سیکھ بھی رہا ہے، سکھا بھی رہا ہے۔ اور یہ دراصل دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ آپ اگین پہلے پارے کا جو آخری حصہ ہے اس کو پڑھ لیں، اس میں حضرت ابراہیم کی کچھ دعائیں نقل کی گئیں۔ ان میں سے ایک دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ یا اللہ اس قوم کے لیے ایک ایسے رسول کو بھیج جو اس میں قرآن پڑھ کر سنا سکیں، کتاب، اور اس کی تعلیم کو عام کر سکیں، ان کا تزکیہ کر سکیں، پیوریفائی کرنا، دل و دماغ کی بیماریوں سے ان کو دور کر سکیں۔ یہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ ایسے نبی کو بھیج جو یہ کام ان میں جا کر عام کر سکیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کس طریقے سے اس کو عام کیا، دیکھیے۔ تو یہ قرآن کریم کے بارے میں کہ قرآن کریم پڑھنا، پھر سمجھنا، سمجھانے کی کوشش کرنا، یہ سارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور صحابہ کرام اس پر عمل کرتے رہے۔ صحابہ کرام کا ایک اور طریقہ بھی تھا، جیسے میں نے ابھی بتایا تلاوت کا اپنا جو ثواب اور فائدہ ہے، دوسرا جو مسئلہ ہے فہم قرآن، قرآن کے پیغام کو سمجھنا، اس کے اپنے مختلف انداز اور طریقے ہیں۔ اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ قرآن کے پیغام کو سمجھ سکتے ہوں تو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر عربی زبان نہیں آتی
اور پھر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو انڈائریکٹ بہت سے ذرائع ہیں. صرف اس میں آپ کو میں بطور مثال بتاؤں کہ کنگ فہد قرآن جو پرنٹنگ پریس ہے مدینہ منورہ کا، یہ دنیا کا لارجسٹ پرنٹنگ پریس ہے. قرآن کریم جس شان کے ساتھ وہاں پر شائع کرنے کا اہتمام کیا گیا تھا، اس میں ایک عجیب سی بات ہے جو ذرا غور کرنے کی ہے کہ صرف اس قرآنک پرنٹنگ پریس سے تقریباً 76 زبانوں میں 76 لینگویج میں دنیا کی ترجمہ اور اس کا جو حواشی تفسیر وغیرہ ہیں وہ کر کے فری کروڑوں کی تعداد میں کاپیز فری میں تقسیم کی گئی. کروڑوں کی تعداد میں فری میں تقسیم کی گئی. کتنی بڑی نیکی کی بات. اور پھر کتنی سہولت کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جو یہ ایکسکیوز نہ بنا سکیں کہ یہ قرآن کی زبان عربی ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے. دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے ترجموں کو عام کیا گیا. بڑی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں، بلکہ ایک ہی نہیں. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے قرآن مجید کا. دیکھیے محبت بعض لوگوں کی کتنی ہے. صرف اردو زبان میں قرآن کریم کے جو ترجمے ہیں ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. صرف اردو زبان میں مختلف لیولز کے ترجمے ہیں، مختلف اسٹینڈرڈ ہیں ان کے. پھر انگریزی الگ ہے، اس کی فارسی الگ ہے، فلاں زبان الگ ہے، مختلف زبانوں میں. بلکہ سعودی حکومت نے ایک اور اہتمام کیا ہے کہ تراویح میں قیام اللیل میں جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، آپ اس کنٹری میں ہیں جہاں انگریزی زبان بولی جاتی ہے، حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، امام صاحب، تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے ترجمہ بھی آ رہا ہے. اور وہ ترجمہ یہاں پر انگریزی میں آ رہا ہے، فرانس میں فرینچ زبان میں آ رہا ہے. وہی آیت وہ پڑھ رہے ہیں تاکہ فرانس میں رہنے والے بھی قرآن کریم کا ترجمہ دیکھ سکیں، پڑھ سکیں. وہ جو آیات پڑھی جا رہی ہیں وہ ساتھ اس ترجمہ بھی پڑھ سکیں وہاں پر. اور یہاں ہمارے بچے گھروں میں پڑھتے ہیں، انگریزی ترجمہ بھی سن بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وسائل بہت زیادہ ہیں. قرآن کے پیغام کو سمجھنا چاہے وسائل بہت زیادہ ہیں. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ مجھے عربی نہیں آتی تو میں قرآن کے پیغام کو کیسے سمجھوں. اور اس کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے. یہ بھی ماں باپ کے لیے، جو پہلے میں نے تو کہا ماؤں کی زیادہ ان کو پوزیشن میں نے دے دی، باپ ناراض نہ ہو جائیں بھائی مجھ سے، کہ بھائیوں کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم اپنے بچوں کے لیے اسپیئر کیجیے. یہ بھی قرآن کریم کے ساتھ آپ کے محبت کا ایک تعلق ہے. اس کو کیسے کرنا ہے؟ آپ اگر روزانہ مقرر کر لیں، چاہے آدھا گھنٹہ بیٹھیں، 20 منٹ، مگر اپنے بچوں کے ساتھ، یہ یقین کے ساتھ کہ یہ بچے آپ کا اپنا فیوچر ہے. یہ ہم وہ ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ نے ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا ہے اور وہ پڑھنا چاہیں گے کہ آج کیا ہے، پھر آج کون سی نماز، کون سی رکعت میں کون سی سورت پڑھی جائے گی اور اس سورت کا مطلب کیا ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے، وہ آپ سے پوچھیں گے. کبھی کبھی آپ کی بیوی آپ سے پوچھے گی. پھر وہ گھر کتنا مبارک ہوگا جہاں شوہر اور بیوی کے درمیان صرف نمک مرچ کے مسالے پر یا گھریلو پکوان کے مسئلے میں جھگڑے ہوتے ہیں جیسے آج کل ہوتا ہے. اس کے بجائے شوہر اور بیوی میں قرآن کے حوالے سے ڈسکس ہو، کتنا مبارک ہوگا وہ گھرانہ. بیوی شوہر کو بتائے کہ آج یہ آیت پڑھی گئی اور اس کا یہ مطلب ہے. شوہر کبھی بیوی کو بتائے، کبھی بیوی شوہر کی کریکشن کرے اور کبھی شوہر بیوی کی کریکشن کرے. کبھی بیوی شوہر کو نماز کی طرف لگائے اور کبھی شوہر بیوی کو نماز کی طرف لگائے. تو کتنی برکت والا گھر ہوگا وہ. ہم کم سے کم اس طرح کا ایٹماسفیئر گھر میں پیدا کریں. ایٹ لیسٹ رمضان میں یہ کیا بات ہوئی کہ رمضان میں بھی آپ اپنی بیوی کو کچن کے حوالے کر دیے کہ بس دن بھر وہی کام تمہارا ہے جو روزانہ تھا. تو رمضان کی ہم نے پھر قدر کیا کی؟ قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں کہاں بیٹھی؟ تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ہم کم سے کم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کریں. یہ بھی اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق کی بنیاد یہ بھی ہونی چاہیے ہمارے گھروں میں. اور اسی طریقے سے جیسے حدیث میں کہا گیا، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن کریم کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے، یعنی فہم قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی جاتی ہے.
تو اب آپ ذرا غور کیجئے، بہت ساری مساجد میں یہاں یہ اہتمام ہوتا ہے کہ رمضان میں قیام اللیل میں بھی قرآن پڑھا جائے، پھر اس کے بعد بعض قراء حضرات، بعض حفاظ اپنی طور پر قرآن پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ یا تفسیر پڑھی جائے، اور بعض گھرانوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ خواتین کو تفسیر یا ترجمہ سکھایا جائے یا اس کا مطلب ان کو بتایا جائے، اور بعض والدین جو دلچسپی رکھنے والے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اگر میرا وقت سب لوگوں کے لیے ہو اور اپنے گھر کے بچوں کے لیے نہ ہو تو پھر یہ محرومی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے اپنے بچوں کو قریب کریں تو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوگی، تھوڑی سی ٹرائی کی ضرورت ہوگی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کبھی ہمارے حافظ صاحب، قاری صاحب تراویح کی نماز میں مثال کے طور پہ 3-4 منٹ زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں تو ہم شکایت کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کے شوق کا یہ تقاضا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہمیں جو ہے ان کے ساتھ لگا دے۔ ہم یہ کہیں کہ 2-4 منٹ اور زیادہ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور ذرا تلاوت عمدہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور زیادہ رکوع اور سجدہ اچھا کریں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ یہ شوق اور جذبے کی بات ہے، یہ روٹین کی بات نہیں ہے کہ روٹین کے طور پر ہم بس ٹائم دیکھیں کہ کسی بھی حالت میں بس اتنا ہی ہونا چاہیے۔ اصل میں قرآن کریم کی تلاوت کا ایک ایک انداز ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک ایک کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی بعض ایسے قراء کو دیکھا گیا کہ بظاہر کچھ آیتیں عام سی ہوتی ہیں مگر وہ آیت پر ایسے فیل ہوتا ہے جیسے ہچکی ان کی بن گئی کہ وہ آگے چل نہیں سکتے۔ تو انہیں قرآن کی کون سی آیت کب ہمارے دل اور دماغ میں اثر کرے، کب ہماری دنیا بدل دے، کہہ نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن سے اتنی ہمیں اٹیچمنٹ کی ضرورت ہے، اتنے قریب ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے دلوں پر بھی کم سے کم قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کریں تو یہ کیفیت ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن کر آپ کے اوپر یہ کیفیت ہو رہی ہے، پڑھ کر ہوتی ہے وہ ایک الگ ہے، سن کر بھی آپ کے اوپر یہ ہو رہی ہے، تو اب آپ بتائیے کہ دونوں کا کتنا فائدہ ہے، یعنی تلاوت قرآن اور سماعت قرآن۔ تو سماعت قرآن کے لیے قیام اللیل، تہجد، تراویح یہ اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور ایسے ہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ایک اور جو ذمہ داری ہے قرآن مجید کے حوالے سے وہ ہے عمل بالقرآن۔ ہم اگر کم سے کم ابھی سے یہ ارادہ کر لیں کہ میرے اور قرآن مجید کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہ ہو، کنٹرڈکشن نہ ہو، کوئی کنفلکٹ نہ ہو، کیونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ میری یہ ہمت کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی کام کے بارے میں کہے کہ یہ کرو اور میں نہیں کرتا، پھر میں کہوں کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں یا قرآن پر میرا ایمان ہے، یا کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں ممنوع ہیں مسلمان کے لیے لیکن میں اس پر کر رہا ہوں، میری بیوی کر رہی ہے، بچے کر رہے ہیں، کیا یہ ایمان اور محبت بالقرآن کا یہی تقاضا ہے؟ ہماری زندگیوں میں اور قرآن کریم کے اندر کوئی کنفلکٹ، کنٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ قرآن میں کہا جا رہا ہے اس پر ہم عمل کرنے کی میکسیمم کوشش کریں۔ انسان ہے، غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مگر ہم تو کوشش تو کریں کہ کم سے کم جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں اس کے مطابق میری زندگی ہو۔ میری بیوی میں یہ جرأت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کام میں قرآن کے خلاف کروں تو میرا ہاتھ پکڑ لے، اور اسی طرح آپ میں یہ ہمت ہونی چاہیے کہ آپ کی بیوی کوئی کام خلاف قرآن کرے، ہانڈی چولہا اس میں کمی بیشی ہو جائے برداشت کریں اس کو، لیکن قرآن اور حکم ربانی پر کوئی کمی بیشی ہو اس پہ کمپرومائز نہ کریں۔ اسی طرح آپ کے بچے دین کے ساتھ کوئی غلط کر رہے ہیں تو اس میں کمپرومائز نہ کریں۔ تو اس طرح سے ہم رمضان کی قدر و قیمت کرنے والے بنیں گے۔ قرآن کریم سے اگر محبت ہو، تلاوت قرآن، فہم قرآن، عمل بالقرآن، اور جو قرآن کا حصہ جتنا ہم یاد کر سکتے ہیں اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ حفظ قرآن کا آخرت میں جو فائدہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی، مگر اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی وہ سینے جو اللہ کے کلام سے منور ہوں اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم کچھ نہ کچھ صورتوں کو یاد کرنے والے بنیں۔ گھر میں بچوں کے ساتھ یہ کمپٹیشن رکھیں کہ کون زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے، تو آپ
اس کے ذریعے سے ہر اعتبار سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح قدر کرنے والوں میں بنائے اور ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے، قرآن کے مطابق زندگیاں گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔